حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے عدو کے جب سر پہ تیغ تولے حسین سجدے میں مل کے بولے اے مدینے والو گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے اے مدینے والو گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے عباس بولے اے سکینہ پانی میں لاؤں گا اے سکینہ کٹے ہیں بازو سیدھا ہے سینہ کٹے ہیں بازو سیدھا ہے سینہ ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے الفاتحہ بچے آپس میں رو رہے ہیں اور ایک دوسرے کی خواب بتا رہے ہیں تو یہ مکار انسان اس عورت کا اس خاتون کا جو شوہر ہے وہ بچوں کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے، کہتا ہاں مجھے بڑا خزانہ مل گیا، ان کے گردنیں کاٹ کر کے میں ابن زیاد کے پاس پیش کروں گا، وہ مجھے بہت بڑا انعام دے گا، سونے کی تھیلیاں دے گا۔ تو یہ سوچ کے کہتا ہے کہ تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، مجھے بڑا انعام مل رہا ہے، میں دن بھر تمہیں ہی ڈھونڈ رہا ہوں، تم میرے گھر میں بیٹھے ہو، میں بڑا خوش نصیب ہوں، آ جاؤ۔ تلوار نکالتا ہے، جیسے تلوار نکالنا تھا دونوں بچے روتے ہیں۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ نہیں، سب سے پہلے مجھے کاٹو، میرے بھائی کو میرے سامنے مت مارو۔ بڑا بھائی کہتا ہے کہ نہیں، سب سے پہلے مجھے مارو، میرے سامنے میرے چھوٹے بھائی کو مت مارو۔ دونوں کہتے ہیں ہاں میں دونوں کو مارتا ہوں، اب بولو سب سے پہلے کون مرے گا؟ تو دونوں بھائی بولتے ہیں نہیں، میں میرے چھوٹے بھائی کو مرتا ہوا نہیں دیکھوں گا۔ بڑا بھائی بولتا ہے کہ میرے چھوٹے بھائی کو مرتا ہوا میں نہیں دیکھوں گا۔ دونوں گلے ملتے ہیں آپس میں۔ اب یزید سے کہتے ہیں اس مکار سے کہ اب میری گردن کاٹو۔ جب دونوں بچے گلے ملتے ہیں تو ایک ہی وار میں دونوں بچوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دونوں بچے قتل ہو گئے اور ان دونوں بچوں کے سروں کو ایک مٹی میں باندھ کر کے تھیلے میں کیری بیگ میں ڈال کر کے وہ سیدھا ابن زیاد کے دربار میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے 2 بچوں کے سروں کو لائے ہیں جو مسلمین عقیل کے بچے ہیں۔ تو ابن زیاد دیکھ کر کے ایک دم غصے میں آتا ہے، بولتا ہے مکار نالائق، میں نے تو بچوں کو زندہ لانے کے لیے کہا تھا، تم تو گردن کاٹ کے لائے ہو۔ اور جلادوں حکم دیتا ہے جاؤ اس کی بھی گردن کاٹ دو۔ جلادیں اس مکار کی گردن کاٹ دیتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے نادان معصوم بچوں کو شہید کر دیا۔ یہ حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں بچے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے حضرت امام حسین کے چاہنے والے جو 72 جانثار تھے، 72 یعنی 72 جو قافلے میں آئے تھے، جس میں بوڑھے بچے نوجوان سب تھے، صحابہ کرام بھی تھے، سب شہید ہوتے آئے۔ کچھ خواتین بچے، کچھ بچے حضرت زین العابدین۔ پھر اس کے بعد میں ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ آپ کو میں تھوڑا حضرت علی اکبر ان کی شہادت کی ہوئی، حضرت علی اصغر کی بھی شہادت ہوئی تھی جو چھوٹے تھے، علی اکبر ان کی بھی شہادت ہوئی۔ اسی طرح سے ہر ایک شہید ہوتے گئے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دین کے خاطر، اسلام کے خاطر۔ پھر اس کے بعد میں حضرت امام حسین کی باری آئی تو امام حسین جب سوار ہونے لگے گھوڑے پر تو
تو حضرت زین العابدین آتے ہیں، ابا جان ابھی میں زندہ ہوں، میرے ہوتے ہوئے آپ جنگ میں نہ جائیے، میں جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوتا ہوں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں بیٹا تم بیمار ہو، بیمار آدمی کے لیے جنگ میں جانا اچھی بات نہیں ہے، لہذا تم ان کی حفاظت کرو، اور میری نسل آنے والی ہماری جو خاندان ہے وہ تمہیں سے پہلے، تمہارے سے سیدی سلسلہ سیدی گھرانہ پوری دنیا میں عالم اسلام میں پھیلے گا۔ حضرت امام حسین تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین جب میدان میں آتے ہیں تو یزیدوں کے ہوش ہو جاتے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ امام حسین نہیں بلکہ حضرت مولا علی آ رہے ہیں۔ کچھ یزیدوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچ گئے۔ کوفہ پہنچ کر کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کربلا، کربوبلا، اس کا اصل نام کیا ہے؟ کربوبلا۔ آپ بندو سیدھا بتو، کربوبلا، تو اس کا نام آج کربلا کہتے ہیں۔ جب لوگ بولے کربلا تو امام حسین کو وہ بات یاد آتی ہے کہ میرے نانا جان نے مجھے میرے بچپن میں بتایا تھا کہ کربلا میں تمہیں شہید کیا جائے گا میری امتی۔ یہ سب چیزیں امام حسین کو یاد آتی ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں یہ وہی جگہ ہے، کیونکہ ہم نے 3 رات راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں راستہ نہیں مل رہا ہے، اور میرے بھائی کا خط پڑھ کے میں پریشان ہوں کہ جن لوگوں نے ساتھ دینے کی دعوے کیے تھے وہ لوگ بدل گئے، اور مجھے خط ملا کہ میرا بھائی مسلم کو شہید کیا گیا اور میرے دونوں مسلم کے چھوٹے بچوں کو بھی شہید کیا گیا، یہ بڑے مکار ہیں۔ اور 3 رات تک لگاتار راستہ ڈھونڈتے ہیں، کوفہ سے باہر جانے کا راستہ نہیں ملتا۔ جب اس جگہ میں پوچھتے ہیں کہ جگہ کا نام کیا ہے؟ کربلا، تو وہیں ٹینٹ مار کر کے رہ جاتے ہیں۔ ادھر سے یزید کا جو گورنر تھا، جسے گورنر مقرر کیا تھا یزید نے، اس کا نام کیا ہے؟ ابن زیاد، یاد رکھنا ایک چیز ہے۔ ابن زیاد حکم دیتا ہے شمر کو اور اپنے سپاہی سالاروں کو، لیڈروں کو، جاؤ امام حسین پر پانی بند کر دو۔ ان پر 3 دن تک پانی بند کیا گیا۔ کن پر؟ امام حسین پر 3 دن تک پانی بند کر دیا گیا، پانی پہ پہرا لگایا گیا۔ سب پیاسے تھے، پانی نہیں تھا ان کے پاس۔ ایسا نہیں کہ امام حسین پر بڑی مصیبت آ گئی، نہیں، امام حسین پہ ایک آزمائش تھی۔ اگر امام حسین دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسا دیتا، یا اگر امام حسین زمین پہ لات مارتے تو پانی کا چشمہ نکل آتا۔ آزمائش ایسی تھی، اللہ اس کے رسول جانے، پانی بند کیا گیا تو پیاسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب گھوڑے پہ سوار ہو کے آنے لگے تو یزیدوں کے ہوش ہو گئے۔ کچھ یزیدی کہنے لگے کہ یہ تو حضرت مولا علی آ رہے ہیں۔ کچھ یزیدوں کے ہوش اڑ گئے، کہنے لگے تو یہ ہو بہو نبی کریم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ کئی لوگ بے ہوش ہو گئے، کئی یزیدی خوف سے بھاگ گئے، کچھ یزیدی سامنے آئے، مقابلہ شروع ہو گیا۔ حضرت امام حسین سب سے پہلے خطبہ دیتے ہیں، اے یزیدیوں، تم اس گھرانے سے جنگ کر رہے ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم میرے نانا جان جن کے آپ امتی میں ہو، جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی میں ہو، میں ان کا نواسا ہوں، تم مجھے قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو، مجھے مارنے کے لیے تم تلواریں اٹھا رہے ہو، تم کیسے بزدل ہو؟ میں نے تو تم سے کچھ نہیں مانگا، میرے بھائی امام حسن نے کرسی چھوڑ دی، خلافت چھوڑ دی، نہ میں خلافت کا طلبگار ہوں، نہ مال و دولت کا طلبگار ہوں، نہ میں عزت و شہرت کا طلبگار ہوں۔ ہاں، مجھے یہاں پہ بلایا گیا، اس لیے بلایا گیا کہ دین کی حفاظت کرنا ہے،
مجھے بلایا گیا میرے نانا جان کی شریعت کو بچانا ہے، مجھے بلایا گیا یزیدی کے فتنے کو ختم کرنا ہے، لیکن تم یزیدی کا ساتھ دیتے ہوئے مجھ پر تلوار اٹھا رہے ہو۔ جب یہ عظیم خطبہ سنتے ہیں یزیدی تو اس میں سے ابن زیاد مکار حکم دیتا ہے عمر بن سعد کو، عمر بن سعد جاؤ ان کے باتوں میں مت آؤ، ان سے جنگ لڑو، ان کا کوئی واعظ و نصیحت و بیان نہ سنو۔ تو عمر بن سعد، عمر بن سعید یہ آگے پہنچتا ہے، جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیر تک جنگ لڑتے ہیں، ہر ایک ایک یزیدی کو کاٹتے ہوئے ملی گاجر کی طرح کاٹتے ہیں، جہنم پہنچاتے ہیں، کاٹتے کاٹتے آخر میں تھک جاتے ہیں، پانی کی پیاس لگتی ہے، پانی نہیں ہے، پورا جسم خون سے لت پت ہے، بہت سارے نیزے تلواروں کی زخم حضرت امام حسین کے بدن پر تھے۔ آخر میں تھک کر کے دیکھتے ہیں کہ وقت ظہر ہو گیا نماز کا، کہتے ہیں کہ ہم نماز ادا کریں گے پھر اس کے بعد چل کریں، نماز کے لیے رک جاؤ۔ تو کچھ یزیدی میں یہ بھی تھا، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، ان کے بھی قبیلے میں نماز ہوتی رہی، حضرت امام حسین کے قبیلے میں بھی نماز ہوتی رہی، ان کے خیموں میں بھی نمازی، ان کے خیموں میں بھی نمازی۔ پھر اس کے بعد میں عمر بن سعد بڑا مکار تھا، تو سوچا کہ اگر ہم وقت ضائع نہ کرتے ہوئے نماز کی حالت میں امام حسین کو شہید کر دیں گے، جنگ جلدی ختم ہو جائے گی، پھر ہمیں انعام و اکرام ملے گا۔ حضرت امام حسین نماز کی مہلت لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، قطار باندھتے ہیں، جمعہ کا دن تھا، نماز ادا کر رہے ہیں، جب سجدے میں چلے گئے تو ان کا سر تن سے جدا کیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، امام حسین شہید ہو گئے۔ ابھی جو امام حسین نے سجدہ کیا تا قیامت تک ابھی امام حسین سجدے میں ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ واقعہ بھی تمہیں یاد رکھنا، اور جو میں بتا رہا ہوں اس پہ آپ عمل کرنا، روزے بھی رکھنا، فاتحہ خوانی کرنا، صلاۃ و سلام پڑھنا، درود شریف پڑھنا زیادہ سے زیادہ، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، یہ سارے برکتیں مولا حسین کے بارگاہ میں پیش کرنا، خراج عقیدت کرنا، فاتحہ پڑھنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں جتنے ابھی آپ دعائیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نام کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ سب دعا کریں گے۔